إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما हर तरह की तारीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिस अल्लाह आलमीन ने हमें दीन इस्लाम जैसी बड़ी नेमत से नवाजा दरूद और सलाम व तमाम अंबिया किराम पर खुसूसन हमारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने
جس دین کو امت کے لیے اور دنیا والوں کے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب اور پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین اور دوسرے طریقے کی پیروی کرتا ہے تو ایسا شخص خسارے میں ہے، گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کی اور اس کے پیچھے پڑا تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جب دین اسلام میں ہی نجات ہے، دین اسلام ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی میں ہماری خوشی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کے برعکس جائیں گے، دین اسلام سے کٹیں گے، دین اسلام سے دوری بنائیں گے، دین اسلام کے معاملات کی پیروی نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس دنیا کو بھی وبال جان بنائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں ناکامی اور نامرادی دیکھنی پڑے گی۔ آج ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین برحق دین ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دین برحق دین ہے، لیکن ہم اس دین سے اتنے دور نظر آتے ہیں کہ گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو۔ قرون اولیٰ میں لوگوں نے اسلام کو مسلمانوں سے جانا تھا، مسلمانوں کے اخلاق سے اسلام کی معرفت حاصل کی تھی، مسلمانوں نے اپنے آپ میں ایسے اخلاق کو آراستہ کیا، اپنے آپ کو ایسے اخلاق سے سنوارا کہ اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی مسلمانوں کی ایسی حالت ہونی چاہیے، ان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا اسلام کی حقانیت کو سمجھ جائے، اسلام سے متاثر ہو جائے، اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اس کا دل اسلام کی طرف جھک جائے اور وہ باطل سے متنفر ہونے لگے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہے، برعکس ہے۔ آج مسلمانوں کی دین سے دوری کو دیکھ کر، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، باطل سے نہیں، حق سے متنفر ہو رہے ہیں، باطل سے نہیں۔ قرون اولیٰ میں جن لوگوں نے تلواروں سے اسلام کو کم پھیلایا، اپنے اخلاق اور کردار سے زیادہ پھیلایا، آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو اسلام سے دور بھگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی کام کی نسبت مسلمانوں کی طرف کر دی جائے تو وہ در حقیقت صرف مسلمان یا کسی شخص کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ نسبت اسلام کی طرف کی جا رہی ہے۔ کہنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دین میں، ان کے مذہب میں، ان کے دھرم میں شاید یہی کچھ کرنے کو کہا گیا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کامیابی اس دین کی اتباع کرنے میں ہے، کامیابی اس دین کی پیروی کرنے میں ہے۔ ہم اس دین کو چھوڑ کر کہیں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔
لیکن کیا اسباب ہے کہ جس کے بنا پر دین اسلام سے ہم اتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے کئی سارے اسباب ہیں، دین اسلام سے دور ہونے کے اسباب۔ پہلا سبب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، ہم ترک قرآن کے مرتکب ہو گئے، تارک قرآن ہم بن گئے۔ ایک ایسی کتاب جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک اور ابھی سے قیامت تک یہ شہادت رہے گی، جس کے اندر کوئی اضافی باتیں نہیں ہیں، جو خالق کائنات کا کلام ہے، جو ہماری ہدایت، ہماری رشد کے لیے نازل کی گئی، آج ہم نے اس کتاب سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایسے پیغام سے ناطہ توڑیں گے تو پیغام پہنچانے والوں سے ہمارا ناطہ کیسے جڑے گا؟ اس پیغام کو بھیجنے والوں سے ہمارا رشتہ کیسے جڑے گا؟ اور اس پیغام کے اندر کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ تو ہم تارک قرآن بن گئے، قرآن کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کو صرف تلاوتوں کے لیے، اور اب تو اس کی تلاوت بھی شاذ و نادر ہی کی جاتی ہے، ہم نے تبرک حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو رکھ چھوڑا ہے۔ ہم قرآن مجید کو اپنی بیٹیوں کے جہیز میں دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات ہم نہیں دیتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی قرآن کے سائے تلے رخصت ہو، لیکن قرآن کی تعلیمات تلے ہماری بیٹیاں رخصت نہیں ہوتی ہیں۔ ہم ساری زندگی قرآن کو طاقوں پہ سجائے ہوئے رکھتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی بھی ایک لمحے میں ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنے دلوں کے اندر سجا کر رکھیں۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی۔ تو جس قوم نے اپنے مذہبی کتاب کو چھوڑ دیا، ایسی مذہبی کتاب کہ رہتی دنیا تک اس کی حقانیت کی گواہی سارا عالم دیتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہماری سربلندی کیسے ہوگی؟ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قرآن مجید کے انہی تعلیمات کو، انہی احکام کو جو دو مجلد کے درمیان ہیں، اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ ایسی بات نہیں کہ وہ ما فوق الفطرت انسان تھے، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، دو پاؤں تھے، ان کی بھی خواہشات تھیں، انہوں نے بھی بچپنا گزاری، زندگی گزاری، شادی بیاہ انہوں نے کیا، انہوں نے تجارتیں کی، انہوں نے مالداری کو حاصل کیا، انہوں نے دنیا پر اپنی حکومت پھیلائی اور اسی قرآن کی اتباع کی۔ ایسی بھی بات نہیں کہ اس وقت کا قرآن الگ تھا، ابھی کا قرآن الگ ہے، اس وقت کے احکام الگ تھے، ابھی کے احکام الگ ہے۔ وہی شریعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے جو اپنے بعد کے زمانے کو دیا، اور یہ وہی شریعت ہے جو آج ہمارے درمیان رائج ہے۔ شریعتیں وہی ہے، دین وہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا مقام اور مرتبہ اتنا پست ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنی بلندی کو پہنچا ہوا تھا؟ وجہ صاف ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دین سے دور ہوتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا ہم اسے ایک بہترین زندگی دیں گے۔ آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، نیک عمل کو انجام دیا، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین زندگی بھی دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھی، من عمل صالحا، جس نے نیکیاں کی۔ اور یہ نیکیاں ہم کہاں سے اخذ کریں گے؟ نیکیاں ہم اپنی خواہشات سے نہیں بنائیں گے، نہ ہی برائیاں ہم اپنی خواہشات سے بنائیں گے، بلکہ ان نیکیوں کے لینے کا معیار، ان برائیوں سے بچنے کا معیار ہمارے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جس نے ان دونوں چیزوں کو پر عمل کیا، اپنی زندگی پر عمل صالح کے ساتھ مداومت اختیار کی، ہم اسے آخرت تو دیں گے، لیکن آخرت سے پہلے وہ جس زندگی میں، جس دنیا میں سانسیں لے رہا ہے، ہم اس دنیا کو اس کے لیے بہترین بنا دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اسے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب کسے نہیں چاہیے بہترین زندگی؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، شانتی ہو، امن ہو، امان ہو۔ تو اگر اس کے زندگی میں نیکیاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم دین سے دور ہوئے، اور ایسے دور ہوئے کہ ہم تارک قرآن کے سبب بعض باتوں پر ایمان رکھ رہے ہیں تو بعض باتوں پر کا انکار کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مہجورہ کی 5 قسمیں ہیں، قرآن مجید کو چھوڑنے کی 5 قسمیں ہیں۔ آپ اس ذوم میں مت رہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کفار اور مشرکین کے لیے شکایت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ان لوگوں نے میرے قرآن پر ایمان نہیں لایا، یا ان کے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو ان آیتوں کو سنتے نہیں تھے۔ اس ذوم میں مت رہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کن کن لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑا؟ پہلی قسم ہے جن کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن ان تلاوتوں کو سنتے نہیں ہیں، اور نہیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، جو کافروں کی حالت ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کفار؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز، یہ کلمات ان کے کانوں تک نہ پہنچ پائے، اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم پڑھنے والوں کے تعلق سے ہے کہ جو اس قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے حلال اور حرام کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ یہ کون سے قسم کے لوگ ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اس کے حلال اور حرام کو پہچانتے نہیں ہیں، تو صرف پڑھنا ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تیسری قسم کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا فیصل نہیں بنایا اور اپنے اصول میں، اپنے فروع میں اس قرآن مجید سے احکام کو لینے پر ترک کر دیا، یعنی اپنے تمام معاملات کا فیصلہ قرآن مجید سے نہیں لیا، ایسے لوگ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے والے بنیں گے۔ چوتھی قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے قرآن مجید کے اندر تدبر اور تفکر نہیں کیا، قرآن مجید کو سمجھا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار اس کے آیتوں میں تدبر کرنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، تو ایسے لوگ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے والے بنیں گے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایسی صفت کے حاملین لوگ بھی مہجورین میں شمار ہوں گے، قرآن کو چھوڑنے والوں میں شمار ہوں گے۔ 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی روحانی، اپنی قلبی اور اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن مجید سے علاج نہیں کیا، اور علاج کے لیے قرآن مجید کو چھوڑ کر غیروں کے دربار میں جھکنے لگے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ کل ان شکایت کے کٹگرے میں شریک ہوں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا، اس زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے قرآن کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں رسوائی کی ضمانت دی ہے، اور کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج یہی ہم مسلمانوں کی علامت ہے نا کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہم حلال جانور تلاش کرتے ہیں کہ جانور حلال ہے کہ نہیں، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں، جھٹکے سے ذبح تو نہیں کیا گیا، اگرچہ ہمارے جیب میں پڑا ہوا رقم حرام کا ہی کیوں نہ ہو، غیروں کا مارا ہوا رقم کیوں نہ ہو، غیروں کے سے چھینا ہوا رقم کیوں نہ ہو، ہم تو قبلے کی طرف تھوکنا اور پیشاب کرنے کو ناجائز تصور کرتے ہیں،
لیکن ایک دوسرے طرف ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ قبلے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سور کا نام لے لیا جائے، خنزیر کا نام لے لیا جائے تو ہم اس کا نام لینا اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ایک خبیث اور نجس جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہم نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ہم سود کے اندر ملوث ہیں، ہم انشورنس کا کاروبار کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی حرام کاریوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں جو شریعت کے اندر کھلے لفظوں میں جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور جب معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم دین سے تو دور ہوں گے ہی، ہم دین سے دور ہوں گے ہی۔ تو دین سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم تارک قرآن ٹھہرے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے محروم کر دیا، ایمان سے محروم کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم جب خود ایمان کے متلاشی نہیں بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان تک پہنچائے گا کیسے؟ منزل وہی پاتا ہے جو منزل کے لیے راستے میں نکلتا ہے، جو منزل کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہے، ورنہ گھر پر بیٹھے ہوئے شخص کو کبھی منزل نہیں ملتی۔ ترقی وہی پاتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے۔ جب ہم ایمان کے متلاشی تلاش کرنے والے نہیں بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی طرف پہنچائے گا کیسے؟ آج ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایمان ہو۔ آپ بولیے گا چاہتے تو ہیں، لیکن اس چاہنے کے لیے ہم قد و کاوش کہاں کرتے ہیں، محنت کہاں کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت کہاں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ تو آج ہم ایمان سے محروم ہو گئے، جس کے بنا پر ہم دین سے دور ہو گئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں دین سے قریب ہو کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا پر اپنی فتح کا علم بلند کیا، اپنی فتح کا پرچم گاڑا، لوگوں نے ان کی شان و شوکت دیکھی، ان کے بڑھتے ہوئے مرتبے کو دیکھا، وہیں دین سے دور ہو کر لوگوں نے ان کی تنزلی بھی دیکھی۔ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، ہر جگہ خسارے میں ہیں، ہر ایرو غیرو مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی اپنی جان محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا گھرانہ محفوظ نہیں ہے، نہ انہیں آزادانہ طور پر عبادت کرنے دیا جاتا ہے۔ کہیں اذان پر پابندی، کہیں مساجد توڑے جا رہے ہیں، کہیں مدارس پر پابندی، کہیں آپ اپنے گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر کیس درج ہو جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت، کیوں یہ حالت ہو رہی ہے؟ دین سے دور ہونے کی اس بنا پر، دین سے دور ہونے کی سبب تو ہمیں اس دین سے دور جن اسباب نے کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو دور کریں اپنی زندگی سے، ہم ان اسباب کو دور کریں، ہم قرآن پر عمل کرنے والا بنیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنیں، ہم اپنے دل میں ایمان کو جگائیں، اللہ سے دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت کر دینا، پھیر مت دینا۔ تو ایمان سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت دلوں میں ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ انسان زیادہ زندگی چاہتا ہو، انسان دنیاوی ساز و سامان چاہتا ہو، انسان چاہتا ہو کہ میں مالدار بنوں۔ عیب اس وقت یہ آ جاتی ہے دنیا کی محبت جب یہ محبت آخرت کی محبت پر غالب آ جائے، جب دنیا کو حاصل کرنے کے امور اللہ کی فرما برداری پر غالب آ جائیں، اس وقت یہ محبت عیب بن جاتی ہے، نقص ہو جاتا ہے اس محبت کے اندر۔
اور یہ محبت ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کیا ہے دنیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا چند سامان ہے دنیاوی زندگی۔ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب کہ دنیا کے حصول کے لیے قد و کاوش نہ کی جائے، دنیا کو حاصل کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک امیر مومن غریب اور تندرست مومن سے بہتر ہے۔ عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا کہ یہ آخری عبادت ہے، اور جب دنیا حاصل کرو تو اس انداز سے حاصل کرو کہ گویا کہ دنیا کی ساز و سامان اپنے لیے سمیٹنی ہے، تو دنیا حاصل کرنی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ ہمارے لیے ہماری آخرت پیچھے چھوٹ جائے۔ بے شمار ایسے صحابہ کرام نے جنہوں نے دنیا کو بھی حاصل کیا، اپنی زندگی میں مالداری دیکھی، اپنی زندگی میں انہوں نے ڈھیروں مالوں کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، دنیا پایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی آخرت کو ہمیشہ آگے رکھا اور دنیا کو ایک ذریعہ بنایا آخرت کو بہترین بنانے کا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے نام کے آگے ہی ہم غنی جوڑتے ہیں، مالدار صحابہ کرام میں سے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے تجارت شروع کی تھی گھی اور پنیر سے، بعد میں مالداری ان کے پاس آئی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، محدثین کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کروڑوں کی مالیت اپنے ورثہ کے لیے چھوڑی تھی، بے شمار باغات، زمین اور جاندار وغیرہ انہوں نے اپنے ورثہ کے لیے چھوڑے تھے۔ تو صحابہ کرام نے دنیا بھی حاصل کی، لیکن اس دنیا کے حاصل کرنے میں انہوں نے اپنی آخرت کو بھلایا نہیں۔ یہ صحابہ کرام جب دن میں دنیا کے معاش کے لیے نکلتے تھے تو اس کی فکر کرتے تھے، لیکن جب راتوں میں تنہا ہوتے تھے تو اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے محبت میں دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم جس کی محبت اپنے دل میں بیٹھائیں گے ہم اسی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ اگر ہم دنیا کی محبت بیٹھائیں گے تو پھر اس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے۔ اگر آخرت کی محبت بیٹھائیں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی پرواہ ہوگی، ان کے احکام کی پرواہ ہوگی، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی پرواہ ہوگی، تو ہم یہ عمل کریں گے۔ دنیا کی محبت جو ایک بڑا سبب ہے دین سے دور ہونے کا، اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے دین سے دوری کا، وہ ہے بری صحبت۔ ابھی کے زمانے میں یہ صحبت چاہے فزیکلی ہو یا ڈیجیٹلی، فزیکل طور پر ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یا ڈیجیٹل طور پر ہو کہ سوشل میڈیا سائٹس وغیرہ پر ہم کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، کسی کو اپنے فرینڈ لسٹ میں ایڈ کرتے ہیں، تو اگر وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو یہ بری صحبت ہمیں بہکا کر اور ہمیں بھٹکا کر رکھ دے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصحبت تصحب الطباع، یہ جو صحبت ہوتی ہے یہ طبیعتوں کو کھینچ لاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء ينظر الى خلیلہ، کہ آدمی کے اس کے دوست کی طرف دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ ایک انسان جس ذہنیت کا حامل ہوگا وہ دوستی اور تعلقات بھی ایسی ذہنیت کے لوگوں سے رکھے گا، ایسی ذہنیت کے لوگوں سے رکھے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا تمشی مع الفاجر فإنهم يعلمونك بفجورهم، کہ کسی فاجر نافرمان شخص کے ساتھ مت چلو۔ لا تمشی مع الفاجر، کسی نافرمان شخص کے ساتھ مت چلو، فإنه يعلمونك بفجورهم، اس وجہ سے کہ وہ تم کو اپنے فسق، اپنے فجور میں سے کچھ چیزیں دے دے گا۔ تو بری صحبت سے بچیے، بری صحبت سے بچیے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دیندار تھے، نیک خصلت کے حامل تھے، لیکن غلط صحبت نے ان کو غلط راستے پر نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال دی ہے کہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، کہ اچھی صحبت، اچھے جلیس کی مثال اور برے ساتھی کی مثال
عطر بیچنے والے اور بھٹی میں لوہا کوٹنے والے شخص کی طرح ہے کہ آپ عطر فروش کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے خوشبو پائیں گے، یا تو وہ آپ کو کچھ ہدیہ دے دے گا یا آپ اس سے کچھ خرید لیں گے، لیکن بھٹی میں بیٹھے ہوئے لوہا پیٹنے والے شخص کے پاس آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو صرف بدبو ہی ملے گی، یا تو وہ آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، آپ کے کپڑے کو گندا کر دے گا۔ تو آپ اگر دین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، دین کے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اچھی صحبت کو اختیار کریں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کے دل میں تقوی ہو، جن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، عمل خیر کرنے کا جذبہ ہو، نہ کہ وہ شخص آپ کو عمل شر پر ابھارے۔ کیونکہ عام طور پر انسان زندگی میں 3 چیزوں سے بڑی شدت سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا وہ اپنا نفس امارہ، جو اسے برائی پر ابھارتا ہے، بار بار برائی پر ابھارتا ہے۔ شیطان جو پیچھے پڑا ہوا ہے، پش کرتا ہے اس نفس امارہ کو اور اس برائی میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ اگر اپنے دل میں تقوی رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو یہ چیز آپ کو بچائے گی اندر ہی اندر۔ لیکن ظاہری طور پر ایک اور سپورٹ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ برائی کرنے سے بچ جائیں، آپ نیکیوں کی طرف چل پڑیں۔ تو بری صحبت سے بچیں۔ بری صحبت والوں نے نہ جانے کتنوں کو بے دین کر دیا، گمراہ کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ مرتد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملحدانہ نظریے اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی صحبت اچھی نہیں تھی، انہوں نے اپنے دوست یار اچھے نہیں بنائے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے ان کے زمین، ان کے ساتھی نہیں تھے، جس کے بنا پر آج ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو اچھی صحبت اختیار کیجئے۔ اسی طریقے سے دین سے دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے، جاہل رہتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا، جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اور جب جاننے کے لیے بلایا جاتا ہے تو دور بھاگتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر سے گناہ کی حالت میں نکلتا ہے، گناہ گار نکلتا ہے، لیکن وہ کسی علم والوں کی مجلس سے گزرتا ہے، اس علم والوں کی مجلس میں وہ بیٹھتا ہے، وہاں کچھ سنتا ہے، اپنے دل میں پچھتاتا ہے، تائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گھر وہ اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ جاننے کی کوشش ہم نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کل ما عصى اللہ فہو جاہل، کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی علم ہو۔ جاہل کس اعتبار سے؟ اگر اس نے حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرتا۔ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ جاہل ہے۔ اور ہم تو جہل مرکب کے شکار ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، اور ہمیں یہ بھرم ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے اور ہمیں یہ بھرم ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کا اہم پیغام ہے، جو نبیوں کا پیغام ہے، توحید اور شرک، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو توحید کے اوپر ایک بہترین ڈیفینیشن لوگوں کو دے سکے، توحید کی حقانیت کو سمجھا سکے، شرک کی خطرناکی کو بیان کر سکے، کتاب اللہ سے دلائل پیش کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دلائل پیش کر سکے، سنت کی اہمیت اور اس کی افادیت کو گنا سکے، اور اس پر کیوں کاربند ہونا چاہیے، سنت کو کیوں فالو کرنا چاہیے، بدعت کتنی خطرناک ہے معاشرے کے لیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان تمام چیزوں پر کھل کر بحث کر سکتے ہیں؟ نہیں، بہت کم ہیں۔ اگر کرنے بھی آئیں گے تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ کر پائیں گے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، اور جاہل رہنا ہم پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دن صرف آدھے گھنٹے کا خطبہ سن کر ہم عالم تو بن نہیں جائیں گے، نہ ہی جانکار بن جائیں گے۔ اور اس علم کے لیے اگر کوئی مجلسیں سواری جاتی ہے تو ہم ان مجلسوں سے بھی اعراض کرتے ہیں، ہم ان مجلسوں کو بھی پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہیں۔ اب ان مجلسوں سے کیا شکوہ کیا جائے؟ اب جو لوگ اللہ کے بلانے پر نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، وہ کسی انسان کے بلانے پر مسجدوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ شکوہ کرنا بھی بیکار ہے، فضول ہے۔ مسجد سے مؤذن دن اور رات میں 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ یہ اعلان دراصل مؤذن کا اپنا نہیں ہے، یہ اعلان آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہمارے لیے۔ اب جو شخص، جو قوم اپنے رب کے بلانے پر مسجد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، مسجد تک نہیں آتی، اس قوم سے اور ان لوگوں سے یہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایک انسان کے بلانے پر علمی مجالس کے اندر شریک ہو جائے؟ بعید ہے ایسے لوگوں سے اس طرح کی امیدیں رکھنا۔ تو ہم جاہل ہیں، ہمیں علم کا عطا پتہ نہیں ہے اور ہم جاہل رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بقول اگر حقیقی معنوں میں ہمارے اندر معرفت خداوندی آ جائے تو ہم بے شمار برائیوں سے بچ جائیں گے، ہمارے دل میں ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگی اور ہم برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ کچھ اسباب ہے جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ان تمام اسباب سے دور کریں، ہم اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو پیدا کریں۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری سنتوں پر پابندی سے عمل کرنے کی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھ، ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے لیے جنت والے اعمال کو آسان بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔